السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ عوام کو نواز دو، یہ تھا نعرہ، اور ہم نے نواز شریف کو اگر ووٹ دیا یا جنہوں نے بھی نواز شریف کو ووٹ دیا انہیں یہ جان کر دکھ ہوگا کہ ان کا مینڈیٹ اب نواز کے پاس نہیں ہے، اور اگر واقعی عوام کو نواز دینا تھا تو شاید مریم نواز کو دینا تھا، کیونکہ اب آپ کے پرائم منسٹر کے لیے نامزد کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ اب شہباز شریف صاحب از گڈ ایٹ ہینڈلنگ پیپل، اور شاید یہی ٹاسک ان کو دیا گیا تھا، لیکن جے یو ایف اے کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ وی نیڈ مور ٹائم، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ مسترد کریں انتخابات کے نتائج اور ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں، جس کا فیصلہ انہوں نے آج کر لیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے، اور انہوں نے یہ دعوت دی ہے مسلم لیگ نواز کو کہ وہ بھی آ کر اپوزیشن بینچز میں بیٹھے، لیکن کیا نواز لیگ یہ کرے گی؟ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بار بار ایک مفاہمتی سیاست کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، ایک میثاق معیشت کا ذکر کرتے ہیں، پھر ایک بہت بڑی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اس کے انڈیپینڈنٹس ابھرے ہیں، اور ابھی بھی کچھ ریزلٹس جو ڈائسی لگ رہے ہیں اور جن کی بار بار وہ ریکاؤنٹنگ بھی کہہ رہے ہیں، کیا وہ ان کو سادہ اکثریت دے گی؟ کیا واقعی اپوزیشن بینچز میں بیٹھ جائے گی نون لیگ؟ اس پر مزید بات کریں گے۔ ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر، بہت شکریہ آپ کا سینیٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ولید اقبال صاحب، ایک تو جسٹ اے کوسچن جو بیکاز آپ لوگوں نے آج ایک اتحاد کا کل مینشن کیا، آج باقاعدہ طور پر وہ مجلس وحدت المسلمین سے ہو بھی کیا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف نے بالکل کلین سویپ کیا ہے کے پی، and I'm talking about the religious divide between MWM and جو بیسکلی آپ کا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی میں، تو خاص فرق ہے، اس کو آپ جانتے ہیں and you're okay with that؟ جی 100% جی، یہ ایکچولی ووٹ بینک کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل سلوشن ہے، کیونکہ ہمیں مجبور کر کے دیوار پہ لگا کر اور ایک گھناؤنی کوشش پاکستان کے یعنی تقریباً 13 کروڑ ووٹرز کے ایک بہت بڑے حصے کو ووٹ سے محروم کرنے کی گھناؤنی کوشش، جس کو میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ انہوں نے بہرحال اس کے باوجود جو ہے ہمیں اس طرح سے سرخ رو کیا کہ اتنی زیادہ تعداد کے انتخابی نشان، اور کئی ان میں ذریعے توہین ہمیں اس قسم کے بھی انتخابی نشان تھے، وہ بھی قومی کا کوئی نشان، صوبائی کا کوئی نشان، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا اور ووٹرز کے ذریعے۔ تو ابھی بھی جو ہے قانون قاعدہ یہی کہتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں انہیں کسی ایسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے جس کے پاس سمبل بھی ہو اور یا انتخابی نشان بھی ہو، اور جو پارلیمانی پارٹی کا جو ہے حیثیت رکھتی ہو۔ تو اس کی وجہ سے یہ اس طرح کا اقدام لینا پڑ رہا ہے۔ اس کا کوئی آئیڈیالوجی یا ووٹ بینک، یس ہمارا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ 2013 سے آنورڈز رہی ہے اس پارٹی کے ساتھ، MWM کے ساتھ، اور وہ رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کہ جی آپ کا امیدوار ایک آدھی گنی چنی سیٹوں پہ کھڑا ہے تو ہم اس کے خلاف امیدوار نہیں کھڑا کریں گے، لیکن اب کیونکہ ہم ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ہم نے اس جو ہے طریقے کو اپنایا، اور آئی تھنک ہمارے ووٹ بینک کو اور ووٹرز کو ہر ایک کو اچھی طرح سے اندازہ ہے اس بات کا۔ سو کوئی ہمارے کسی قسم کے جو تاثر ہے ہمارے بارے میں ہمارے ووٹرز کے اور ہمارے عوام کے لیے، اس میں کوئی جو ہے فرق پڑنے کا امکان اس سے نہیں ہے۔ یہ محض ایک کوئی اور ہمارے پاس آپشن نہیں تھی کہ کسی ایک پارٹی کو۔ بٹ آپ جب کہتے ہیں یہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، تو آپ کی مراد یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آپ کو چھوڑ نہیں دیں گے؟ جی میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم ان پہ اعتبار کرتے ہیں، اور اب کوئی ہماری آپس میں اگر تحریری کوئی معاہدہ ہوا ہے، میں اس کے متن کو تو نہیں جانتا، لیکن یقیناً اس میں جو اہم کردار ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کا ہوتا ہے۔ سو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر یقیناً آبویسلی جب آپ اس طرح کے کوئی سمجھوتا کے ذریعے پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پھر اس تحریری معاہدے میں وہ تمام جو ہیں شرائط وہ ساتھ ہوتی ہیں کہ پارلیمانی لیڈر کون ہوگا، کس پارٹی سے ہوگا۔ سو ایک بار وہ انڈیپینڈنس پارٹی اپنی ڈکلیئر کر دیں کہ ہم اس پہ جا رہے ہیں، وہ بیان حلفی دے دیں جو کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ 3 دن میں نوٹیفیکیشن کے بعد کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو پارلیمنٹ میں ہی موجود ہیں اور جو پارلیمانی لیڈر ہے اس پارٹی کا، جو یقیناً جو ہے ہمارے عددی جو ہے پوزیشن اس کی وجہ سے بھی اور دیگر وجوہات کی بنا پر بھی وہ ایسا ہی کوئی شخص ہوگا جو ہمارے کیمپ سے تعلق رکھتا ہوگا۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈر یا خوف یا کوئی بھی اور فیکٹر جو ہے، ہماری ایک باری پارلیمانی پارٹی تشکیل ہو گئی اس معاہدے کے تحت تو وہ انٹیکٹ رہے گی،
اور آئین بھی یہی کہتا ہے کہ ایک باری وہ کر دیں ڈکلیئر تو وہ پھر چھوڑ نہیں سکتے اس پارٹی کو. But why Jamaat Islami is refusing to sit with you in Khyber Pakhtunkhwa? اس کا جواب تو وہی دیں گے جی, میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں. ایک آج میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی, میں ویسے اپنا گیس جو ہے وہ کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پروونشل اسمبلی میں آئی تھنک آج کوئی یا کل کچھ 1-2 نشستوں کا ریکاؤنٹ ہوا ہے, تو اس میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو ہیں آزاد امیدوار سو کالڈ وہ کامیاب ہو گئے ہیں, اور جماعت اسلامی کے جو امیدوار تھے ان کو شکست ہو گئی ہے. تو اس کے نتیجے میں نے یہی اخبار میں پڑھا ہے کہ اس کے نتیجے میں اب ان کے پاس صوبائی اسمبلی میں سیٹ ہی کوئی نہیں رہی جماعت اسلامی کے پاس. سو اس بات کو بھی آئی تھنک ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا, یہ بھی ایک پارٹ پلے کرتی ہے اس سارے معاملے کے اندر. ادروائز میں ان کے بہاف پہ تو نہیں جواب دے سکتا کہ وائی دے ریفیوزنگ ٹو سٹ. ماضی میں تو ہمارا ان کے ساتھ رہا ہے ارینجمنٹ, جو 2013 سے 18 کی گورنمنٹ تھی اس وقت ہمارے پاس اتنی نشستیں نہیں تھیں خیبر اسمبلی میں, تو پھر وہ چیف منسٹر پرویز خٹک بنے تو ہماری جماعت اسلامی ہی سے کولیشن تھی. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو سراج الحق صاحب جو تھے بعد میں سینیٹر بنے, لیکن پہلے وہ وزیر خزانہ بنے تھے کے پی کے. اور ایک بات میں ضرور عرض کروں گا, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ اب ایک بار نہیں بلکہ دوسری دفعہ پی ٹی آئی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے کے پی میں, اور ووٹرز نے ہم کو اس طرح سے سرخ رو کیا ہے. کبھی جمہوری تاریخ میں کے پی کی یا اس سے پہلے این ڈبلیو ایف پی کی سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ ریٹرن نہیں کرتی تھی. 13 کی سٹنگ گورنمنٹ 18 میں الیکٹ ہوئی, وہ پارٹی الیکٹ ہوئی, اور پھر 18 کی جو پارٹی کامیاب تھی جو سٹنگ گورنمنٹ تھی 5 سال جس نے سرو کیا, وہ پھر 24 کے الیکشن میں بھی کامیاب ہوئی. تو یہ بہت بڑا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بگ ورڈ آف تھینکس, بہت بڑا شکریہ کے پی کے ووٹرز کا. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ علی امین گڈھا پور صاحب جو ہیں, اب آپ نے ان کو وزیر اعلیٰ, آپ کے بانی جو پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب بھی کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ بن جائیں گے. آپ کو لگتا ہے دیٹس اس میں کوئی سالڈ تھنکنگ ہے, صرف لائلٹی ہے, بیکاز ہی از آلسو سفرڈ ہے؟ واٹ از دا ریزن, آپ کو کیا کیپیبلٹی لگتی ہے ان کی؟ از دس دا سیم بزدار ٹائپ, مے بی مائنس وسیم اکرم پلس فارمولا؟ میں اس طرح کی تشبیہات اس وقت دینا تو ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارے کپتان ان کے لیے کوئی ڈھونڈ لیں اس طرح کا لفظ, بٹ پلس ہو یا مائنس ہو, اس میں تھنکنگ کیا ہے. میں ویل اگین مجھے اگر اڈیالہ جیل جانے کا موقع ملے تو میں خود اپنے بانی چیئرمین سے پوچھوں گا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی یہ بری چوائس ہے یا غلط چوائس ہے. یہ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں. میں گنڈا پور صاحب کو پرسنلی بھی جانتا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے وہ کن مراحل سے گزرے, اور جب پولیٹیکل پارٹی ایک اہم عہدے کے لیے کسی کو نامزد کرتی ہے تو اس میں جو فیکٹرز پلے کرتے ہیں وہ جو آپ نے کچھ بتائے میں پھر بھی دہرا دیتا ہوں. نمبر 1 سب سے آئی تھنک بہت اہم ہوتا ہے کہ اس نے شکست کس کو دی اور کتنی نشستوں سے کامیاب ہوا ہے. وہ گنڈا پور صاحب نے ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے گھر میں شکست دی ہے, اور بھی اچھی خاصی تگڑی شکست دی ہے, اور پھر صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی جو ہے اس کو بھی اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح سے, اور بدقسمتی سے وہ ایک نہیں ہے ہمارے, لیکن وہ ان میں سے ایک ہیں ہمارے لیڈرز میں جن کے ساتھ بڑا توہین آمیز سلوک کیا گیا جب وہ جیل کی ثبوتیں برداشت کر رہے تھے, وہ سب بھی. اور اس کے علاوہ جب وہ ہماری گورنمنٹ تھی وفاق میں, وہ جو 2018 سے 22 تک والی, تو اس میں بھی وہ ایک وفاقی وزیر تھے, اور ان کی کارکردگی وفاقی وزیر کے بطور وہ بھی اس میں جو ہے وہ بھی ایک فیکٹر جو ہے اہم ہوگا. لیکن یہ بہت پالیٹکس کی فیلڈ میں اور اس طرح کے اہم عہدوں کی نامزدگی میں یہ فیکٹرز بڑے اہم ہوتے ہیں جن کی میں نے کون سی وزارت تھی ان کی خاص طور پر. اگر آپ کو یاد ہو جب یوسف رضا گیلانی صاحب, میں مثال دے دیتا ہوں, میرے خیال میں ان کے پاس سیفران کی وزارت تھی, ریممبر رائٹ, بٹ میں آپ کو سیفران وہ جو قبائلی علاقوں اور وہ جو اے جے کے جس میں آتا ہے میرا خیال وہ تھی. میں آپ کو چھوٹا سا ایک ایگزامپل دے دوں, میں یا ریونیو تو اوریجنلی حماد اظہر صاحب کے پاس تھی. بہرحال ہی واز اے فیڈرل منسٹر, گنڈا پور صاحب جو تھے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب یوسف رضا گیلانی پہلی دفعہ اسپیکر اسمبلی بنے تو آبویسلی میرے خیال میں جو واضح ایک وجہ تھی ان کے اس نامزدگی میں
وہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو اس بات کو بھی مد نظر رکھا ہوگا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو شکست دی تھی اس الیکشن کے اندر جس سے کے بعد وہ اسپیکر بنے تھے. تو یہ اس طرح کے ایگزامپلس ہوتے ہیں اور یہ میں نے کہا نا سب سے اوپر یہ ہے کہ اس نے شکست کس کو دی ہے اور وہ ایک بڑے اس کی ایک سمبولک اہمیت بھی ہوتی ہے پالیٹکس میں. تو پھر مریم نواز کا کیا آپ دیکھتے ہیں کرائٹیریا؟ پھر آپ کی سیکریفائس مریم نواز کا کرائٹیریا آپ کیا دیکھ؟ مریم نواز صاحبہ کا بھی یہی ہوگا، سیکریفائسز بھی بہت دیں، ماں کو چھوڑ کر آئیں، باپ کا ہاتھ پکڑ کر جیل گئیں، تو ان کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں یہ بنیادی باتیں ٹھیک ہوں گی؟ لوئل رہیں وہ پارٹی کو ایک بھنور سے نکالا. دیکھیں جی اس لیے مریم نواز شریف تو ہے. تو اس طرح تو اپنا پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جب زرداری صاحب صدر بنے تھے کہ دیکھو یار 11 سال اس آدمی نے جیل میں کاٹا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. وہ ہر ایک کی اپنی اپنی اس میں ہوتی ہے. میں یہ ایپلز اور اورنجز والا کمپیریزن جو ہے یہ تو یہاں مناسب نہیں ہوگا. یہ میں ضرور عرض کر دوں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دور دور سے بھی کوئی برادری، کوئی کزن تک بھی نہیں ہے عمران خان صاحب کے. یہ ضرور آپ جو ہے اس کو مد نظر رکھیے گا اس بات کو. میں یہ ضرور محسوس کرتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کہ میرے خیال میں اور اس کا جواب تو ان کی پارٹی دے گی، لیکن اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہی ہے کہ وہ پارٹی کے جو بھی ان کو وہ کہتے ہیں رہبر یا آئی تھنک سربراہ تو پارٹی کے میاں شہباز شریف ہیں، وہ ان کی صاحبزادی ہیں. اور اگر انہوں نے ماں کو چھوڑ کے آئی اور جیل کاٹا اور یہ کریا اور وہ کیا، تو پھر میرے خیال میں ایک اہم بات یہ بھی ہوگی کہ آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ ان کی پارٹی میں اور کتنے لوگ ہیں جو ان سے عمر میں بھی بڑے ہیں، جو کہ بہت دیر سے ان کی پارٹی میں ہیں، جنہوں نے بہت سی جنرل مشرف کے دور میں جو ہے صعوبتیں برداشت کیں، جیل بھی گئے، نظر بند بھی رہے. کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد بھی ہوا ملٹری گورنمنٹس میں. تو اس طرح ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک بات جو ہے اس کو بھی فیکٹر ان کریں. میرے خیال میں تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ٹاپ پہ آتے ہوں گے ہمارے. چلیں آئی تھنک بہت گنڈا پور صاحب کی کافی بات ہو گئی اور اب ان کو پرفارم کرنے کے بعد بات کریں گے. آپ نے چھیڑا تھا ذکر ان کا کہ یہ اب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ نہیں، میں نے کہا زیادہ ہوگی اس کے بعد پرفارمنس کر لیں گے. جے یو آئی پہ بیٹھ رہی ہے اپوزیشن بینچز پہ. اچھا آپ چلے ویسے بتائیں آپ ان کی آئی ایم سوری جی وہ کیونکہ میں بیچ میں کراس ٹاک کر رہا تھا، کس کی دعوت کس کو ملی ہے اور کون قبول کرے گا؟ میں نے کہا جے یو آئی ایف اے کے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایوان میں فیصلے نہیں ہوں گے، میدانوں میں ہوں گے شاید. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بھی آ کر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائے. تو آپ نون لیگ اور جے یو آئی ایف اے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر کون پارٹی لیڈ کرے گا اور کون ایوان کو چلائے گا؟ اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا کہ کون ایوان کو چلائے گا. ہم نے تو اپنے تئیں یہی اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ہر عہدے کے لیے ہم کیونکہ سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئے ہیں. اور یس مولانا صاحب سے تو ہمارا بے پناہ اختلاف ہے اور آپ نے دیکھ لیا مولانا صاحب کے ساتھ ان کے صوبے کے ووٹرز نے کس طرح کا سلوک کیا. اور وہ جو کہہ رہے ہیں نون لیگ کو، میرے خیال میں نون لیگ کے جگہ پہ ہوں اگر تو میں تو یہی سوچوں گا کہ ایک محاورہ ہے پنجابی کا ہے یا اردو کا ہے، کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ. وہ اب کیا ان کی اپنا رہ گئی ہے جو اپنا پریزنس ہے ایوانوں کے اندر، وہ ضرور میٹر کرتی ہے ایک چیز. تو دوسرا یہ ہے کہ ان سے ہمارا اختلاف تو بے پناہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے اس پہ ہم اوور لیپ کر رہے ہیں ان سے کہ انہوں نے بھی کہا ہے ہم نتائج کو مسترد کرتے ہیں. ہم نتائج جو ہیں یہ سرکاری نتائج میں بھی ہم نمبر 1 ہیں، لیکن جس طرح سے 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب میں ہوا اس میں بہت سی، اور یہ صرف ہمارا ہی تاثر نہیں ہے، میرے خیال میں ایک کچھ قابل اعتبار سروے جو ہے نا کمپنی یا وہ کیا اس کو جو بھی کہتے ہیں جو بھی وہ ان کو کرتے ہیں کمپنیز کا نام، وہ اب سوری جی کیا کہتے ہیں ان کو، جو بھی انہیں کہتے ہیں، اگر وہ ایک سروے کر لیں پاکستان کے عوام کی اسی وقت کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نتائج یہ ہیں جو جائز ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو اس کے اوپر اچھے خاصے شک و شبہات کا اظہار کر چکی ہے کیونکہ ان کے سارے آپ دیکھ لیں آپ کے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے ری کاؤنٹنگ ہو جائے
یورپ کی طرف. اقبال صاحب I'm out of time. I just want to ask you this very last question. اگر یہ آگے بڑھنے کے لیے میثاق معیشت بنا اور اگر زرداری صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیجئے تمام جماعتیں, آپ کا فرسٹ ایئر نہیں سیکنڈ ایئر کم از کم جانا ضروری سمجھے گا اس بات کو آگے لے جانے کے لیے فار دا کنٹری؟ دیکھیں جی, اس میں پھر سے واپس آپ کے اس کے پچھلے سوال پہ جاتا ہوں, اسی میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا, کیونکہ میں تھوڑا سا اس میں ڈی ریل ہو گیا تھا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور اس جماعت کے طور پہ سامنے آئے ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے, وی آر انٹائٹلڈ ٹو فارم دا گورنمنٹ, اور ہم قائد ایوان اور قائد وہ جو سارے اہم عہدے ہیں, اسپیکر, ڈیپوٹی اسپیکر, قائد ایوان, جو صوبے میں چیف منسٹر ہوتا ہے اور وفاق میں پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کریں گے. پہلی بات یہ, ہم ایوان چلانے کے لیے اور حکومت چلانے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ مانے لوگ کہ ہمارا مینڈیٹ ہے. یہ باقی کا جو ہے آپ جو کہہ رہی ہیں کہ کوئی اس طرح کا میثاق ہوتا ہے, وی ول کراس دا برج وین وی گیٹ ٹو اٹ. ابھی تو ریٹرن کینڈیڈیٹس کی نوٹیفیکیشنیں ہونے دیں. ہم ہر فورم کے اوپر, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, آئین کے تقاضوں کے مطابق پرامن اور غیر مسلح اجتماعات ہر طریقے سے, اور اس کے علاوہ عدالتوں میں, ٹریبیونلز میں, جہاں بدقسمتی سے ہمیں ابھی حال ہی میں دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے جو ہے ریلیف ڈینائی ہو رہی ہے, اور میرٹس جو ہیں جہاں کہیں مل بھی رہی ہے ریلیف, اس کے اوپر عمل درآمد کوئی نہیں کر رہا. ہم اس کو ہر طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے اور صحیح نتائج سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر سے کس طرح کے پیغامات آ رہے ہیں, یورپین یونین سے, امریکہ سے, برطانیہ سے, اقوام متحدہ سے, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ انٹرفیرنس الیکشن میں جو ہوئی اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ورید اقبال صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے سینیٹر تاج حیدر صاحب سے. اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ نمبر گیم میں اپنا حصہ ڈالے گی, لیکن حکومت میں حصہ نہیں ڈالے گی. پارلیمنٹری جو پوزیشنز ہیں ان میں اپنے نمائندے کھڑے کرے گی, اور شاید صدر بھی اپنا بنائے گی. تو وہ کس بنیاد پر بنائے گی, اور یہ کیا پی ٹی آئی اس میں کوئی قدغن یا کوئی پرابلم ڈالے گی یا نہیں ڈالے گی؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اینڈ وی بیک ایز پرومسڈ. ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر تاج حیدر صاحب. بہت شکریہ آپ کا. تاج حیدر صاحب, ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے, کنوے کر دیا ہے کہ وی ول گیو یو دا نمبرز جہاں تک کہ وزیر اعظم بنانے کا معاملہ ہے. اور یہ بھی ایک عجیب کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ کل تک عوام کو نواز دینا تھا, اب شہباز کو دینا ہے. تو کیا یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہی آئے گی؟ اور دوسرا یہ جو اس کی کوئڈ پرو کو اگر کوئی ڈیل بن رہی ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور اس کے بعد سینیٹر چیئرمین سینٹ, یہ سب عہدے بھی آپ رکھیں گے, چاروں طرف سے گورنرز بھی آپ کھڑے کریں گے, سو از دیٹ فیئر؟ کیونکہ آپ دوسری بڑی جماعت ٹو ایمرج تو نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ ہے. دیکھیے, جو سوالات ہیں اس الیکشن کی فیئرنیس پہ وہ تو اٹھائے جا رہے ہیں, اور میں خود جو ہمارا سینٹرل الیکشن سیل تھا اس کو دیکھ رہا تھا, اور میں روز بھیج رہا ہوں, اب تک میں بھیج رہا ہوں جو شکایات ہیں اور جو مطلب بقاعدگیاں اس کے اندر ہوئی ہیں, تو اس کے اوپر تو سوالات ہیں. لیکن اب یہ کہ ایک حکومت ہمیں بنانی ہے, ملک میں ایک حکومت ہونی چاہیے, کیونکہ سچویشن بالکل ہاتھ سے جا رہی تھی, وہ انارکی کی سچویشن ہو رہی تھی. تو اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ پی ٹی آئی نے ہم سے بات نہیں کی, بلکہ انہوں نے ایک بہت ہی حقارت آمیز جو بیان دیا کہ جی ان سے ہم بات نہیں کریں گے. اچھا, آپ اگر یہ 3 بڑی جماعتیں جن کی ریپرزنٹیشن آئی ہے ان سے بات نہیں کریں گے تو پھر آپ کس سے بات کریں گے؟ شاید اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی ہوگی ان کی, کیونکہ ان کا ہمیشہ سے نظریہ یہی رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے اقتدار کے اندر آیا جائے. بہرحال یہ جو کچھ بھی صورتحال ہے اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سپورٹ کریں, لیکن خود حکومت کا حصہ نہیں بنیں. اور اس کی وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو لیجیٹیمیسی پہ کوئسچنز اٹھائے جا رہے ہیں, دوسرے یہ کہ ہمارا جو معاشی پروگرام ہے, معیشت پہ جو ہمارا پروگرام 10 پوائنٹس کے اندر جس کو ہم نے کہا تھا, اور جو کہ ہم صوبہ سندھ کے اندر
چلاتے رہے ہیں وہ کلیش کرتا ہے مسلم لیگ کے معیشت کے پروگرام سے. تو اس لیے بہتر ہے کہ بجائے اس ٹھیک ہے. کے کہ ہم اپنے مان لیں اور ہر وہ چیز سپورٹ کرے کہ جو مسلم لیگ کرتی ہے, جیسا کہ ذمہ داری ہوتی ہے پھر اس میں جب آپ گورنمنٹ کا جب آپ حصہ بن جاتے ہیں تو اس کی جگہ ہم آزاد رہیں, پارلیمنٹ کے اندر یہ مسائل اٹھاتے رہیں اور جو کچھ بھی ہم پریشر ڈال سکتے ہیں وہ ہم حکومت پر ڈالیں تاکہ اچھا, عوام کہانی کو میں تھوڑا یہ سا ٹویسٹ ہے تاج حیدر صاحب, کہانی میں ٹویسٹ یہ ہے کہ اب فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہمارے جو انتخابات ہیں ان کے جو نتائج ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا ہوں اور میں اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھوں گا اور میں مسلم لیگ نون کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھیں اور اب معاملے ایوان میں نہیں سلجھیں گے, میدان میں سلجھیں گے شاید. اس کا مطلب مجھے آپ سمجھا دیں, کیا ہم دھرنے کی سیاست دیکھ رہے ہیں؟ کیا اپوزیشن بینچز پر بیٹھ سکتی ہے پی ایم ایل این؟ وڈ اٹ بی مطلب اب کیا وہ طے کر چکے ہیں کہ وہ پارٹی بنائیں گے وتھ اور وداؤٹ جے یو ایف اے اور وہی پولیٹیکل رین سنبھالیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے اس میں کوئی ٹویسٹ ہوگا کہانی میں؟ نہیں, حضرت مولانا کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ذمہ داری ہے اور میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ فساد فی الارض جو ہے اور انہی کی زبان میں, کیونکہ بہت بڑے عالم دین ہیں تو جو دینی زبان ہے اس کے اندر اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں کہ آپ کسی حل کی طرف نہ جائیں لیکن یہ کہ ایک ملک کے اندر انتشار پیدا ہو, اور یہ ملک کے اندر جو انتشار ہے وہ نہ تو یہ کہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے, یہ عوام کو جو ہے وہ بالکل تباہی سے, جو کہ عوام پہلے ہی تباہ ہیں مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سے, ان کو مزید غربت کے اندر دھکیلے گا اور اس سے اور مسائل پیدا ہوں. تو اس لیے ہم نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ اس فساد کو روکا جائے اور ملک کے اندر ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو اور وہ اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے وہ ملک کو چلائے اور ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس حکومت کو استحکام دینے کے لیے وہ ہم کریں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی لیکن سپورٹ دیں زرداری گے. صاحب ایز پریزیڈنٹ ایک شرط اگر رکھی ہے یا خواہش کا اظہار کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے, تو زرداری صاحب 58 بھی کے پاور دینے کے بعد تو پریزیڈنٹ کی آج سچ کوئی نہیں ہوتی سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وجہ نظر آ رہی ہے کہ کیوں صدر زرداری کیا دیکھیے, زرداری فارمر صدر زرداری کو پھر سے صدر بنا دینا چاہیے؟ پریزیڈنٹ کے لیے ہمارے زرداری صاحب امیدوار ہیں اور سینٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی چیئرمین اور اسپیکر کے انتخابات کے لیے ہم امیدوار سامنے لائیں گے اور میرے خیال سے آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے امیدوار سامنے لائیں. زرداری صاحب کو خاص طور سے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان میں وہ اہلیت ہے, وہ قابلیت ہے اور وہ ٹیکٹ ہے کہ جس سے وہ مفاہمت پیدا کر سکیں. اس وقت ہمیں اتحاد کی ٹھیک. ضرورت ہے اور اس وقت ہمیں ایک قوم کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہے تو پھر ہماری قوم صرف نیچے ہی جائے گی, اوپر نہیں اٹھ سکے گی. اور زرداری صاحب کا یہ گفٹ کہ وہ بالکل پیار محبت سے بات سمجھاتے ہیں اور ایک مفاہمت کی فضا پیدا کرتے ہیں, یہ جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ہمیشہ کہ ان کے لیے کیا کیا نہیں کہا گیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کسی چیز کا, اور وہ جو دشمنی اور نفرت کی لیکن یہ پی سیاست ایم ہے. ایل این آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پی ایم ایل این آپ کی تمام باتیں مان جائے گی؟ کیا وزیر اعظم بننے کے لیے کیوں اتنے بے قرار ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات کو تسلیم کر لیں گے؟ آپ کو لگتا ہے وہ تسلیم کر لیں گے؟ نہیں, ہم تسلیم نہیں کرا رہے, ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں زرداری صاحب اور ہمیں یقین ہے کہ ان کو سپورٹ ملے گی. ان کے جو پس منظر ہے, جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے 18ویں ترمیم آپس میں سب کو بٹھا کے وہ لائے ہیں, یا جو این ایف سی وہ لائے ہیں اور این ایف سی کا فارمولا بدل کے وہ لائے ہیں, تو یہ افہام و تفہیم جو ہے یہ ٹھیک. سیاست کے اندر بہت ضروری ہے. اور زرداری صاحب کو خاص یہ اہلیت ہے ان کی کہ وہ افہام و تفہیم پیدا کرتے ہیں. یعنی یو کی ناٹ لیڈ بائی ڈیوائڈنگ دا نیشن, اچھا, کل یو ہیو.
آپ کو اچھا حیدر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں، بس وقت کم ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں فار سی ایم شپ ان سندھ، اس میں ایک نام کا اضافہ اب ناصر حسین شاہ صاحب، شرجیل میمن صاحب، مراد علی شاہ صاحب، اب ادی فریال کا نام بھی ایڈ ہوا ہے. اب یہ ایڈیشن کیا مریم نواز صاحبہ کیونکہ پنجاب سے نامزد ان کو کیا ہے نواز شریف نے، دیٹس وائی یو تھاٹ پوٹنگ اے وومن، یا آپ کے دماغ میں پہلے سے یہ آئیڈیا تھا؟ نہیں، یہ تو ہمیشہ جو چیف منسٹر کے لیے ایک سے کہیں زیادہ لوگ ہیں جن میں اللہ کا شکر ہے کہ پارٹی میں اہلیت ہوتی ہے، اور اس میں پھر لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں کس کو چیف منسٹر بنایا جائے. تو یہ جو ہے یہ نارمل سی بات ہے کہ اپنے کئی لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، اور اس میں اسپیکولیشن بھی بہت ہوتی ہے کہ فلاں بنے گا یا فلاں بنے گا یا فلاں بنے گا، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ ٹھیک، بیٹھ کے اس معاملے کو. اوکے، بہت شکریہ آپ کا سینیٹر تاج حیدر صاحب، آپ نے بڑا کلیئرٹی سے اپنے معاملے کو سمجھا دیا. ہم ذرا جا رہے ہیں وقفے کے بعد واپس تشریف لائیں گے تو ہم بات کریں گے مسلم لیگ نواز کے خرم دستگیر صاحب سے. 8 کو ہارے، 9 کو ہارے اور ابھی بھی ہارے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی کو کتنا بڑا چوٹ لگا ہے اس سے. بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. جب پارٹیوں کو منانے کا ایک روایت چلی، جیسے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی، اس کے بعد جب وہ مولانا صاحب سے ملے تو مولانا صاحب نے اس وقت بھی بہت اوپنلی ان کا استقبال کیا، لیکن کہا تھا کہ ہمیں کچھ دن ریکوائرڈ ہیں کیونکہ ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھ جائیں. اور آج انہوں نے اس بات کا اندیا بھی دے دیا ہے، باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے. انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی دعوت دی ہے اور انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ اب معاملات ایوان میں نہیں میدان میں حل ہوں گے. تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ کیا یہ فساد فی الارض ہے جس طرح کے تاج حیدر صاحب کہہ رہے تھے بریک سے پہلے، یا یہ کوئی اور معمہ ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے. کامران صاحب، اس کا ذرا مطلب سمجھائیے گا کہ یہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھ جائیں اور معاملات ایوان میں نہیں حل ہوں گے اور نون لیگ بھی آ کے اپوزیشن بیٹھ جائے، تو آپ لوگ یہ پی ٹی آئی کے لیے گراؤنڈ کھلا چھوڑ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور حکومت کریں اور آپ اپوزیشن کریں؟ دیکھیے، جس کو حکومت کرنی ہے ان حالات میں وہ یقیناً کرے. اس طرح کے الیکشن کے اوپر یقیناً کرے. پاکستان پیپلز پارٹی جس کا جو کلیم کرتی ہے کہ اس کا کچھ عرصہ جو ہے وہ جمہوری جدوجہد میں گزرا ہے، وہ ابھی اگر اس طرح کے معاملات میں اگر چلنا چاہتی ہے، حکومت میں رہنا چاہتی ہے، تو یقیناً یہ اس کا حق ہے. مگر ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے. تو یہ اپوزیشن بینچز میں آپ اور پاکستان تحریک انصاف کٹھے بیٹھے ہو اور نون لیگ حکومت چلا رہی ہو، تب کیسا رہے گا؟ یہ فارمولا کیسے ورک کرے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ورکبل اپوزیشن ہوں گے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ کوئی ہم اس کی مسلم لیگ نون کی کوئی بغوی پارٹی تو نہیں تھی کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا کسی ایک یا مدت میں بیٹھنے سے کوئی ہم کی بغوی پارٹی بن گئے تھے جو ہے نا. اور وہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی ہم نے اپنے نظریات، اپنے اصول، اپنی جماعت کا الگ ہونا یہ ترک کر دیا تھا. تو یہ کیا مطلب نتیجہ سے اخذ کیا جائے کہ کیا ہوا پھر کامران مرتضیٰ صاحب؟ کیونکہ آپ نے بھی بارہا پروگرام میں میری کہا کہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، لوگوں کو پریشر کیا جا رہا ہے. تب بھی یہ بات ہو رہی تھی، تب کسی اور کے لیے ہو رہی تھی، اب کوئی اور اس کا دعوے دار بھی بن رہا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف واویلا لگا رہی ہے کہ وہ ان کو سادہ اکثریت ملی ہے اور خلاف توقع یہ الیکشن کے رزلٹس ہیں جو کسی کو بھی منظور نہیں ہیں. اور مولانا صاحب نے 2018 میں بھی شاید یہی کہا تھا لیکن ان کی کسی نے نہیں مانی تھی. تو اب بھی کیا کریں؟ نہ بنائیں، نہ کریں گورنمنٹ فارمنگ، ان الیکشنز کو مسترد کر دیں؟ نہیں، جس کا دل کرتا ہے. گورنمنٹ فارمنگ جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں نے تو نہیں کرنی ہے نا. سنا آپ کو بھی پتا ہے کہ سیاسی یہ فارمنگ، یہ جو گورنمنٹ فارمنگ ہے یہ فارمنگ ہے اور کس نے کرنی ہے. تو یقیناً کرے. ہم اس طرح کی پالیٹکس سے ہم جو ہے تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں. تو سر جن کے لیے کر رہے تھے وہ ان کے لیے بھی تو نہیں کر پائے نا. جو فارمنگ کا فارمولا تھا وہ فارمولا بھی کام نہیں آیا. وہ جو فارم کرنے جا رہے تھے وہ فارم نہیں ہوا. تو اب کیا کریں؟ اب وہ جانے جن کا کام ہے، وہ جن کے لیے کر رہے تھے وہ جانے
جو کر رہے تھے وہ جانے. ہم اس معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اپوزیشن کے بعد احتجاج کے بارے میں کسی نے اگر کہہ دیا ہے مجھے، آپ نے جو شروع میں کہا تھا کہ فساد فی الارض ہے، جب وہ کرتے تھے تو وہ جو ہے نا وہ فساد نہیں ہوتا تھا، وہ امن ہوتا تھا اس عرض پہ. اور اب ہم جب کرتے ہیں تو فساد ہو گیا. تو ہم احتجاج بھی کریں گے یقیناً، اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کریں گے. یہ بات ہم پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ ہم جب احتجاج کرتے ہیں اپنی بات تو کرتے ہیں، اپنی بات تو رکھتے ہیں، مگر قانون کے دائرے کے اندر رکھتے ہیں. ہم کبھی گملہ بھی نہیں توڑتے. سر یہ جو فارمیشن آف گورنمنٹس ہے جی، جو بھی کرتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں ان سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی کہ کیا ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا، یا پی ٹی آئی نے کوئی دھاندلی کی ہے کہ ان کی انڈیپینڈنس کو اتنی زیادہ مطلب ان کی اتنے ووٹس ان کو ملے، مولانا صاحب اتنی بڑی لیڈ سے ہارے، اور علی امین گنڈا پور صاحب اب کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں. اللہ کی شان. وہ تو جن کا پولٹری فارم ہے وہ بتا سکتے ہیں نا کہ وہ ان سے غلطی ہوئی ہے یا کچھ اور معاملات ہیں، یا وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ان کو پتا ہوں گی. وہ ویسے بھی زیادہ باخبر ہوتے ہیں تو ان کا کام ویسے بھی خبر رکھنا ہے، تو وہ یقیناً جو ہے نا خبر بھی رکھیں، ہر چیز رکھیں. یہ اب ہمارا ہیڈک نہیں ہے. ہم نے اپنے طور پہ بطور جماعت یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اپنی دستوری باڈیز کے پاس لے کے جائیں گے، جنرل کاؤنسل سیشن میں لے کے جائیں گے کہ آیا مزید پارلیمانی سیاست کریں بھی یا نہ کریں، اس ملک میں اس کا کوئی فائدہ رہ بھی گیا ہے یا نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک منٹ فرما دیجیے گا سر، آپ کو اس بات سے کوئی اچنبھا ہوا کہ جیسے ہی عوام کو نواز دینا تھا لیکن نواز کی جگہ شہباز شاہ صاحب اب نامزد ہوئے ہیں وزیر اعظم کے لیے، اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز ایز سی ایم پنجاب، یہ کیا فیملی میں ہی رہے گی پالیٹکس آپ کو لگ رہا ہے، یا یہ مینڈیٹ کا دھوکہ نہیں ہے کہ آپ ایک کو بیچ کے دوسرے کو نواز دیں؟ بات یہ کہ جس کو بھی انہوں نے نوازا یا جس کو نہیں نوازا اس پارٹی میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے دوست ہیں، میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، مگر یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی آخری حکومت ہے یا ہوگی. اس کو میں اس کا وہ ٹینس درست کر دوں. اچھا، یا ہوگی یا یہ ہے، مطلب ہے یا اس پہ ہم ہوگی، ریسٹ کریں. آپ کی ہے کہ ہوگی؟ ٹھیک ہے. میرے بھی کچھ ایسے ہی وچار ہیں. بہت شکریہ کامران مرزا صاحب، تھینک یو فار بینگ آن دا سیم پیج ایز می. ہم وقفہ تو نہیں، اب ہم بریک لینی ہے، لیکن ہم نے خرم دستگیر صاحب کو بھی انوائٹ کیا تھا شو میں، لات نہیں ہو پائی، ہوتے تو شاید وہ بہتر طور پہ نون لیگ کا موقع بھی ہمارے سامنے رکھ سکتے تھے، لیکن ابھی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. آپ سے کل ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے.